میرا دوست تھا جس کا میں نے علاج کیا، تو ابھی میں علاج کی کمٹمنٹ نہیں کی تھی بیک ان 1978، ابھی میں نے کمٹمنٹ نہیں کی تھی، بلکہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا آتا. لیکن اس دوران اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور میں اس کے گھر افسوس کرنے گیا، تو باقی سب لوگوں سے ملا تو وہ مجھے نہیں مل رہا تھا. تو پھر میں نے اس کو چھوٹے بھائی کو کہا کہ وہ کہاں ہے، کہتے وہ چھت تے میں کیا اس لیے کو بسنتے رات دا ٹائم سی چھت پہ وہ مجھے لے گیا اور وہ وہاں بیٹھ کے تو نشہ کر رہا تھا. والد کی ابھی میت نیچے پڑی تھی اور وہ کر رہا تھا. تو مجھے اس وقت کافی آئی واز شاکڈ، پر میں نے کہا یار اس کی ہیلپ تو کرنی پڑے گی. تو یہ کوئی تباہ کاری ہوئی، ایک تھوڑی سی چھوٹی سی نکی سی تباہ کاری ہے، آپ اسے زیادہ کوئی بڑی تباہ کاری نہ سمجھے. اچھا تو جو دیکھنے والا ہے وہ پتہ ہے کیا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی نشہ نہ ہوا، اگر یہ نشہ تے ہر بندے نو کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر میں فیس بک پہ لکھتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح یہ آئس کر کے یا کوکین کر کے بندہ اس کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں، تو اگر یہ اس سے اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی نشہ ہے تو پھر تو یہ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے تاکہ وہ نکلے پاکستان کی خاطر. تو یہ جو تباہ کاری ہے اس کا مطلب ہے کوئی سوڈو کانفیڈنس سے بھی تعلق ہوتا ہے کہ بندہ سوڈو کانفیڈنس میں لگا رہتا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو تباہ کاریوں میں اپنے فیملی ممبرز کو گھسیٹ لیتے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ایک ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہے تھے باپ بیٹا، تو بیٹا جانا نہیں چاہتا تھا، تو باپ نے کہا فادرز ڈے پہ تم مجھے خوش نہیں کرنا چاہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے ابا جی. تو دونوں باپ بیٹا وہاں گئے. جو بیٹا نہیں جانا چاہتا تھا تو وہ بہت نیچے گہرائی میں سمندر میں بغیر ان کالڈ فار، ضرورت کوئی نہیں تھی، اتنے کوئی نیوٹن نہیں تھے دونوں، اور وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑے کارنامے کیے ہوئے تھے انہوں نے. کانفیڈنس بھی ہوگا تو گئے ہوں گے سمندر کے نیچے اس طریقے سے. پتہ نہیں وہ سوڈو تھا کہ اصلی تھا، کیونکہ جیسے نشے میں سوڈو کانفیڈنس ہوتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر میں اصلی کانفیڈنس ہوتا ہے ان کالڈ فار، ایسا کانفیڈنس جو ذرا ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. یہ بات کبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جو اپر فیز ہوتا ہے، جو اوپر کا فیز ہوتا ہے، اس میں انسان بہت رسکی بیہیویئر کرتا ہے، موٹر سائیکل کا پہیہ ہوا میں اٹھا دیتا ہے، اس میں وہ گاڑی کے کرتب دکھانے شروع کر دیتا ہے، اور وہ رسکی بیہیویئر غیر ضروری بھی ہو سکتا ہے. تو پتہ ہونا چاہیے بندے کو، اپنے موڈ اور مزاج کی ویریشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو موڈ ہے وہ جب سینٹر میں ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، جب وہ تھوڑا اداسی کی طرف جاتا ہے تو کتنا جاتا ہے اداسی کی طرف، جب وہ خوشی کی طرف جاتا ہے تو کتنا جاتا ہے. کیا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی خوشی پہ وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ میں نشے کے مریضوں کی بات نہیں کر رہا، میں بائی پولر ڈس آرڈر کی بات کر رہا ہوں، جو تھوڑی خوشی پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور تھوڑے غم کو وہ زیادہ غم جانتے ہیں. کبھی وہ غم زدہ نظر آتے ہیں، کبھی وہ خوش نظر آتے ہیں. جب وہ خوش نظر آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے تحفے شوفے سب کے لیے لے کے آتے ہیں. وہ اٹھ کے ایویں ہی تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چاکلیٹ لے کے آتے ہیں سب رشتہ داروں کے لیے اور ان کو بانٹتے ہیں. وہ ایسے ہی ایک ٹرک جو ہے پھلوں کا پیکٹ بنوا کے کسی ہسپتال چلے جاتے ہیں، کسی بازار پہ چلے جاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خام خواہ خوش ہوتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پاس سے اٹھ کے نہیں جاتے، کیونکہ جو بندہ خوش ہوتا ہے لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ لطیفے سناتے ہیں، وہ محفل کی جان ہوتے ہیں. گرینڈیوسٹی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یو کے والوں کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، امریکہ والوں کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جاپان والوں کو بھی میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مغرب کو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو یہ جو خیال ہوتا ہے نا میرے سے زیادہ کوئی نہیں، یہ خیال جو ہے کہیں کہیں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
اور یہ جو ممتاز ہونے کا خیال ہے جس کو وہ گرینڈیوسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ میں پھٹے ہی چک دینے نے، مطلب میں نے وہ دینا ہے جو کہ کوئی نہیں کر سکتا. ممتاز ہونے کا خبت کہ میں نے کسی بہت اونچے درخت پہ الٹا چمگادڑ کی طرح لٹکنا ہے. برین وائز انسان یعنی مرد میچور ہوتا ہے برین وائز 28 سال کی عمر میں، لڑکیاں برین وائز میچور ہوتی ہیں 25 سال کی عمر میں، لیکن مائنڈ وائز جو میچورٹی ہے وہ مرتے دم تک چلتی رہتی ہے. مائنڈ میچور ہونا شروع ہوتا ہے پیدائش کے بعد. پیدائش کے ٹائم پہ بچے کو بس تھوڑا بہت گزارا ہی آتا ہے، کوئی تکلیف ہوئی رو کے بتا دیا تو ایویں اسمائل کرتا بغیر کسی وجہ. تو کوئی 2-3 مہینے کا بچہ آپ نے دیکھا کبھی ایویں اسمائل کری جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ ہے، اور رونا دھونا یہ بھی اس کا کام ہوتا ہے. سافٹ ویئر جو ہے 3-4 سال کی عمر میں آنا شروع ہوتا ہے، جب لوگ اس سے باتیں کرتے ہیں، جب لوگ اس کو جھوٹی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ان کو ابزارب کرنا شروع کرتا ہے سچی سمجھ کے. تو یہ سافٹ ویئر وہ لینا شروع کرتا ہے جو کہ پھر ساری عمر چل سکتا ہے، یا جب چاہے وہ اسے روک سکتا ہے. کئی لوگ اپنے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ کو روک دیتے ہیں 22-24 سال کی عمر، کہتے ہیں ہمیں برڈن ہوتا ہے، مطلب اپنی میچورٹی کو کئی لوگ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں اب گزارا چل رہا ہے ٹھیک ہے. لیکن جو مائنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، جو برین ڈیولپمنٹ ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے بہت ہوئی ہوتی ہے اور پھر بہت ہوتی رہتی ہے. اور کئی دفعہ برین کی ڈیولپمنٹ تھوڑی رک بھی جاتی ہے، جس سے ADHD اور اس طرح کے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں جسے ہم بچوں کی سائیکیٹرک النیسز کہتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ ADHD 12-14 سال کی عمر تک ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایویپوریٹ بھی کر جاتی ہے، لیکن پھر اس بچے پہ لیبل لگ جاتا ہے اور وہ ایک لیبل ہوتا ہے جو کہ اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، حالانکہ وہ آؤٹ گرو کر چکا ہوتا ہے. ADHD والے بچے یا تو 12 سال کی عمر میں اپنی بیماری سے نکل جاتے ہیں، یا پھر ان کی بیماری اور زیادہ ہو جاتی ہے، کسی نئی شکل کو اختیار کر لیتی ہے. لیکن بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ آؤٹ گرو کر چکا ہے، اپنی بیماری سے نکل چکا ہے، یا ایک اور ڈائریکشن میں چل پڑا ہے. تو بہت سارے آپ کے اور میرے ارد گرد لوگ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، کیونکہ جو بھی ویل ٹو ڈو فیملیاں ہوتی ہیں، کامیاب فیملیاں ہوتی ہیں، ان میں بائی پولر ڈس آرڈر نسبتاً زیادہ ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں ڈاکٹر زیادہ تر بائی پولر ہوتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. بائی پولر ہونے کا مطلب ہے ہائی کوالٹی بندہ ہونا. بائی پولر یعنی ایک پول سے دوسرے پول کے سفر کی طرف جانے والا ایوری ڈے. بائی پولر کا مطلب ہوتا ہے کہ اچیور، جس بندے کے اندر اچیومنٹ کا پوٹینشیل ہے اس کو ہم بائی پولر کہتے ہیں. پر بائی پولر ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ پھر کسی وجہ سے اپنے ہائی اچیونگ پوٹینشیل کو خراب کر لیتا ہے. وہ راتوں کو دیر تک جاگتا ہے، وہ لڑائیاں جھگڑے کرتا ہے، کوئی ورزش نہیں کرتا، اور وہ ڈرگز لینی شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں جا سکتا ہے. یوزولی جو لوگ بائی پولر ڈس آرڈر میں جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ عام طور پر کوئی نہ کوئی ڈرگ یا الکوہل یا کوئی ٹرینکلائزر وہ لینے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو کوکین ہے، عام آدمی کا تصور ہے کہ جو بھی نشہ ہوگا، وہ جو بندہ نشہ کرے گا وہ چست نہیں ہوگا، سست ہوگا. یہ عام آدمی کا تصور ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈھیلا سا ہو گیا ہو نا، ڈھیلا گرتا پڑتا ہو، وہ نشئی ہے، جو دیوار کو پکڑ کے چل رہا ہو ایسے. ٹھیک، فلموں میں اور ڈراموں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے، اور جو کچھ لوگ ایسے نظر بھی آتے ہیں جنہوں نے کوئی شراب یا افیم یا کوئی اس طرح کا. اسی طرح چرس والا جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ غنودگی میں نظر نہیں آتا، لیکن اگر وہ ایڈکشن میں چلا جائے، جو کہ چرس پینے والوں میں کوئی 10 سے 15% لوگ ہیں جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، شراب پینے والوں میں بھی یہی ریشو عام طور پر. لیکن سینٹرل نروس سسٹم جو اسٹیمولنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ریٹالن، آئس، کوکین، اور ان کی ایک چھوٹی سی معصوم بہن چائے بھی ہے، چائے کافی. تو چائے کافی پی کے آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ سست ہو جاتا ہو؟
چائے پی کے تو چست ہو جاتے ہیں، تو پھر کوکین پی کے بھی بندہ بہت چست ہو جاتا ہے اور لوگوں کو وہ شعلہ بیان نہیں کرتے نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کوکین استعمال کرنے والے ہیں لوگ ان کو نشئی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ادھر کچھ نہیں ہوتا. لیکن پہلے دن سے 20 سال تک آپ روز ایک خواب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے سے آگے جائے گا. باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے سے آگے جائے گا، ماں کہتی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے چلو ٹھیک ہے. مائیں عام طور پر بہت ایکسیپٹ کرتی ہیں بچوں کو جیسا بھی وہ ہے، اور باپ کہتے ہیں نہیں مجھ سے آگے جاؤ پھر مانوں گا. اس کے خواب جو ہیں وہ اپنے سے آگے کے ہوتے ہیں، اور یہ خواب وہ کسی اور کے بارے میں نہیں دیکھتا، اپنے سگے بھائی کے بارے میں نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی میرے سے آگے چلا جائے، میرا جگری دوست میرے سے آگے چلا جائے. صرف بیٹا کہ یہ میرے سے آگے جائے. اور یکدم ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایڈکٹ ہے، تو آپ کا خواب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور آپ کے خواب کا پھر ایک ڈھانچہ سامنے آتا ہے، ملبہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو خواب دیکھا تھا پھر آپ اس کا ایک ملبہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یار پی ایچ ڈی تے رہن دیو، بس بی اے کر لوے تے بڑی گل ہے، اپنے جوگا ہو جائے تے بڑی گل ہے، کوئی ٹرن پھرن جوگا ہو جائے اج تے میں جیونا میری وجہ نال موج پہ کردا ہے، پتہ نہیں بعد چ دے نال کی ہونا ہے، وہ اپنے جوگا ہو جائے. ڈے ٹو ڈے وہ خواب جو ہے، وہ جو ملبہ ہے، وہ جو ڈبری ہے، وہ جو نیچے چلی جاتی ہے. ہر ماں باپ نو اپنا بچہ، اکثر تے ماواں کہندی میرا بچہ بڑا بھولا ہے، جدوں بات جاندا ہے میں بڑی پریشان ہونی ہاں. کئی دفعہ حالانکہ وہ ساری دنیا نو اگے لایا ہوندا اس بچے نے، وہ بچے نے ساری دنیا نو اگے لایا ہوندا ہے، تو وہ دی ماں کہتی میرا بچہ بڑا بھولا ہے. تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہارمونل ریزن سے آپ سے پیار کرتے ہیں، دے آر روبوٹکس. وہ جو ارادے سے نہیں کرتے، ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ ٹیکے ایسے لگاتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو ان کے اندر ٹیکے لگتے ہیں، اور ان ٹیکوں کا اثر ہوتا ہے کہ وہ بہت خواب دیکھنے لگتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمارے پیشنٹس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ جو اداس چہرہ لے کے گھر میں پھرتا ہے میرا باپ، یہ اس کے خواب ٹوٹ گئے ہوئے. اور وہ بھی کہتا نہیں ہے، یہ بتانے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈسکرائب کرنا بڑا مشکل ہے، فیلنگز کو بتانا بڑا مشکل ہے. ایون جو مریض نشہ چھوڑ دیتے ہیں، میں نے 4 سال باپوں کے چہرے پہ اداسی دیکھی ہے، 4 سال اس کے بعد بھی ان کو عادت ہی پڑ گئی ہوتی ہے. وہ کہتے جڑا میرا نقصان ہو گیا نا وہ تے کور نہیں ہویا. یعنی نشہ چھوڑ دیا اس نے، لیکن جو اس کا نقصان تھا، جو اس کا خواب ٹوٹا تھا، جو گریف تھا اس کا، جسے لاس کہتے ہیں، جیسے آپ کی کوئی قیمتی متاع کھو جاتی ہے، خوابوں سے زیادہ قیمتی متاع کوئی نہیں ہوتی. اور تباہ کاریوں کے حوالے سے کتنا آسان ہے اپنی تباہ کاریوں کو پہچاننا، لیکن ہمارے مریضوں کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ پہلا سٹیپ جو ہے الکوہولکس انانیمس کا اور نارکوٹکس انانیمس کا، پہلا سٹیپ یہ ہے admitted we were powerless over alcohol and drugs and our lives had become unmanageable. یہ پہلا سٹیپ ہے جو بہت مشکل ہے، باقی کے سارے سٹیپس پہ بھاری ہے. یہ پہلا سٹیپ سن کے تو لوگ این اے میٹنگ میں ایک طرف سے جاتے ہیں، پہلا سٹیپ اگر کوئی بول رہے ہوتے دوسرے پاس باہر نکل جاتے ہیں. 13 months to go through the first step. اور 12واں سٹیپ جو ہے وہ خود سے اندر سے بولتا ہے. جب روحانی بیداری آ جاتی ہے تو 12واں سٹیپ ہے کہ جب میں روحانی طور پر بیدار ہوا تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کو جا کے میں بتا دوں ہو اور اسٹل سفرنگ، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، وہ خود ہی اوور فلو کرتا رہتا ہے اندر سے. اور بیچ کے جو 10 سٹیپس ہیں، دس از دا مین ورک آف ریکوری. تو تباہ کاریوں کو پہچان لینا پہلا سٹیپ ہے، اور یہ باقی کے سارے سٹیپ سے بھاری ہے. یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں انٹرونشن ڈیٹا، یعنی سکور بورڈ پہ کیا چل رہا تھا، سکور بورڈ. انٹرونشن ڈیٹا چھڑ دو، لوگوں نے نہیں پتہ لگتا انٹرونشن ڈیٹا کیا چیز ہے.
اسکور بورڈ کیا چل رہا تھا. 5 سال کا تھا تو کیا تھا, تو 10 سال کا تھا تو کیا تھا, تو 15 سال کا تھا تو کیا تھا. تو اسکور بورڈ. کب تعلیم نیچے آنی شروع ہوئی, کب راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع ہوا, کب گھر میں ایسے دوست آنے شروع ہوئے جن کو گالیاں دینے کو دل کرتا ہے. اگر ابا جی ایک ادھی گال کٹ دیں نہ کہتے 2 سگریٹ بس, وہ فوری طور پر جمع تفریق کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی جمع تفریق کرتے ہیں. یہ 2 پیک جو ہیں یہ بیوی کے نام کے, یہ 2 پیک جو ہے یہ گرل فرینڈ کے نام کے, یہ رستے میں جو سڑک پہ کچا ہے رستہ اس کی وجہ سے 2 پیک اور اس کے, تو کل گن کے 36 پیک سے گھر سے نکلتے ہیں. عموماً گراج سے وہ ان کو اٹھا کے ہی لے جایا جاتا ہے آگے. وہ لوگ 5-5 منزلیں, کمزور بیویاں 5-5 منزلیں کھینچ کے لے جاتی ہیں اوپر. بیویوں میں ویسے کہتے ہیں اتنی طاقت نہیں ہوتی, لیکن جب کوئی ڈرنک خامد ہو اس کو 5ویں منزل پہ سیڑھیوں کے رستے لے کے جانا اور اس کے لیے ٹیکنالوجی سے کام لینا, بڑی اعلیٰ ٹیکنالوجی, بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی میں نے سنی ہے. ایسے حالات میں سب سے بڑا بیڑا غرق ہے نا وہ یہی چلا ہوا ہے کہ پہلے سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کرنے والی دوائی لیتے ہیں, جہاز کو نیچے لاتے ہیں, جب وہ بالکل نیچے پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں. اور جب نیا شراب پینے کے بعد کسی کا خامد کوکین پینا شروع کرتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بڑے ہوش و حواس چکار آندا. دیکھو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر وقت اچھا ہے. ایک فادر نے یورین چیک کرایا تو میں نے کہا کہ کیا رپورٹ نکلی ہے, پہلا ہی موقع تھا, ملاقات تھی, کہتے ہیں الحمدللہ صرف چرس نکلی ہے. اچھا مجھے بہت میرے پیشنٹ بتاتے ہیں کہ جی وہ جا کے ریلوے کے ٹریک پہ لیٹ گئے تھے اور ٹرین ہی نہیں آئی اس دن. تو اس طرح کی باتیں مجھے کئی دفعہ لوگ آ کے بتاتے ہیں. یہ بہت ہی بری زندگی کی علامت ہے. یعنی انسان کی زندگی جس میں اس کا دل کرے کہ میں جا کے ٹرین پہ لیٹ جاؤں, اور تو ٹرین بھی پاکستان ریلوے دی ہوئے جڑی کہ آوئی نہ, ٹھیک. تو یہ کوئی زندگی ہے کہ جس میں انسان کسی دن اتنا ڈیسپریٹ ہو کہ وہ جا کے تو ٹرین کی پٹری پہ لیٹ جاتا ہے. تو یہ آپ کو اکثر خیال آتا تھا یار یہ کوئی زندگی ہے. تو یہ تباہ کاری تھی کہ آپ کا دماغ خود آپ کو تباہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا جاؤ بلو یور سیلف, ٹھیک, اپنے آپ کو تباہ کر دو. جب بندہ نشے کی تباہ کاریوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو کون محسوس نہیں ہونے دیتا. نمبر 1 فیملی کہتے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ فیملی ہی ایسا کر رہی ہوتی ہے. ایسا صحیح ہے کہ فیملی والے پتہ نہیں چلنے دیتے, راک باٹم ہٹ نہیں ہونے دیتے. اگر پولیس میں پکڑے جائیں تو چھڑاتے ہیں, اگر کوئی ادھار کسی کا مار لیں تو جا کے ادھار دیتے ہیں, اگر ایکسیڈنٹ کرے تو فوراً گاڑی ریپیئر کراتے ہیں. اگر مریض اپنا ہی فون, اگر پیشنٹ اپنا ہی فون دیوار کے ساتھ دے مارے تو اس کو نیا فون لے کے دیتے ہیں. اچھا اگر گھر والے انیبلنگ چھوڑ دیں, سارے کے سارے رشتہ دار, سارے گھر والے کارٹل بنا کے انیبلنگ چھوڑ دیں, پرووکنگ بھی چھوڑ دیں, تو کیا ہوگا؟ اگر والدین یہ انیبلنگ چھوڑ دیں, پرووکنگ چھوڑ دیں, اور دیکھیں ایک پیشنٹ ہے جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوگا کوئی 22-24 سال کا ہوگا, 10 سال سے 12 سال سے الکوہلزم میں ہے اور چرس بھی پیتا ہے. اور پچھلے دنوں میری اس سے کوئی بات چیت ہوئی, اس نے اب بہت برے حالات میں زیادہ شراب پینی شروع کر دی ہے. ایک ہی سیشن ہوا تھا تو وہاں پہ وہ ہے اور باس سے بھی لڑ پڑا ہے. اس نے باس کو گالیاں دی کہ تم کیئرنگ باس نہیں ہو, میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. تو باس کو بھی چھوڑ دیا اس نے. اور جب مجھ سے سیشن کر رہا تھا تو کافی شاپ پی رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ پہلے تو تم جا کے باس سے سیٹنگ کرو, دوبارہ جاب شروع کر لو, پھر تم میٹنگ میں جاؤ, اور یہ جو تم بات چیت ہے میرے ساتھ جاری رکھو. تو وہ کہتا ہے کہ وہ میں زوم پہ بات چیت کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, میں بس سیدھا ری ہیب میں جانا چاہتا ہوں. تو جب کوئی سان ڈیگو سے بیٹھ کے اپنے فادر کو کہے
دنیا کے ایک اور خطے میں مڈل ایسٹ میں کہے کہ میں بس تنگ آ گیا ہوں تو اب میں ری ہیب میں جانا چاہتا ہوں، چھیتی نال پیسے کر دیو، لیکن فادر ایسا سن کے بڑا خوش ہوتا ہے، کہتے یار شکر الحمدللہ میرے بچے نو خیال تے آیا اپنی وہ ہاں. تو میں نے کہا کہ پہلے تو اس کو سمجھائیں کہ اے میں جائے، جب اسے اے میں جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو جائے تو پھر وہاں کوئی دوست کوئی اسپانسر بنائے جو کہ میرے ساتھ بات کرے، تو پھر میں کہوں کہ اسے داخل کراؤ اگر اس وقت تک شراب نہیں چھٹی تو. وہ جو ہے والد نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مدتاں دے نال مراداں نال تے اے جڑا ہے نا ری ہیب جانا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ دیکھیں سبق نمبر 1 یاد کریں کہ ایدے پیچھے نہیں لگنا، اس کو پیچھے سمپل سی بات ہے، پیچھے نہیں لگنا، یہ ہے سمپل سی بات. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ابا کا کہنا مان لیں، آپ میں سے کوئی بھی اپنے ابا کا کہنا مان لے تو اس کو کسی علاج کی ضرورت ہے؟ صرف جو ابا کہے وہ مانے، دیٹس آل. مطلب جو ابا کہے وہ ماننا ہے. ظاہر ہے ابا کوئی کتنی بری بات کہہ سکتا ہے یار، ابا کیا کہہ سکتا ہے ایسا جس کی آپ کو پریشانی ہے؟ تو جو ابا کے پیچھے لگ جائے، اماں کے پیچھے لگ جائے تو اس کی زندگی میں کوئی بہت ٹریجڈی ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو سمپل اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتایا ہے کہ ماں باپ کے مگر لگ جاؤ تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ کو سادہ سلوشنز مل جائیں گے، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. آپ بھی جوان آدمی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، آپ گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ بات آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ پیشنٹ کے پیچھے نہیں لگنا. یہ بات کوئی میں آپ کو پرائیویٹلی علیحدگی میں تو نہیں کہہ رہا، جو سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں کہہ رہا ہوں ضرور بولے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، پیچھے نہیں لگنا. ماں باپ کا کام ہے لیڈ کرنا، لیڈ فرام دی فرنٹ. دیکھیں ایک تو ماں باپ کا کام ہے کہ لیڈ کریں، پیچھے نہ چلیں، اور اپنی جو فائنینشیل پاور ہے وہ انکنڈیشنل نہ دیں، کنڈیشنل دیں. اگر آپ کا بچہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، رسپانسبل ہو رہا ہے تو فائنینشیلی سپورٹ کریں، نہیں تو فائنینشیل سپورٹ جو ہے کسنی شروع کر دیں، ٹائٹ کرنی شروع ود آبزرویبل بیہیویئرز. ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنا جو اے ٹی ایم کی مشین کا جو تاثر ہے نا وہ اس کو بدل دیں. دے آر لیڈر فرسٹ اور اے ٹی ایم مشین لاسٹ. اگر یہ تھوڑا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا.